السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ آج دن ہے ہفتے کا اور میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور یہ جو میں آپ کے ساتھ کلپس شیئر کر رہی ہوں یہ 1-2 دن پرانے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک میتھی کی روٹی میں نے بنائی اور ساتھ میں ہسبینڈ کے لیے رول پراٹھا۔ تو وہ جلدی جلدی میں نے بنا کے ان کو لنچ باکس میں دینا ہوتا ہے، مطلب اکثر دے دیتی ہوتی ہوں۔ تو آج میرے پاس بہت کام تھا کیونکہ آج ہم نے اپنا فریج جو تھا وہ چینج کرنا تھا، نیا نہیں لے رہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہسبینڈ کی فیملی کے کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں سے اس سٹی سے دوسرے سٹی میں موو کر رہے ہیں، اور انہوں نے بولا کہ ہمارا جو فریج ہے وہ نیو ہے، اور وہ تقریباً ہمارے والے فریج سے نیو ہی تھا۔ تو وہ کیونکہ یہاں پہ پاکستان کی طرح چیزیں جو ہے وہ سیل نہیں ہوتی، بس آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو اپنا سارا سامان جو ہے ایسے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، جو چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ یہاں پہ چیزیں سستی مل جاتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو لوگ ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں جاتے ہیں تو اس طرح چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بھی اپنی پچھلے گھر میں جب تھے جدہ میں تو ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ فریج کی ساری جو چیزیں ہیں وہ میں نے نکالی ہیں، اور اپنا ابھی اٹھوایا ہے، وہ ہسبینڈ کے مطلب ایک کولیگ ہیں انہیں دیا ہے، وہ بھی ٹھیک تھا، ہمارا اچھا تھا فریج، تو ہم نے وہ اسے دے دیا، اور یہ والا ہم لے آئے ہیں۔ اس کو اب میں اچھی طرح میں نے صاف صوف کر کے تو سیٹ میٹ کر رہی ہوں، جلدی جلدی مجھے چیزیں بھی فریج والی جو تھی نا وہ دوبارہ سے اس کے اندر رکھنی تھی، اور سارا مطلب کہ آپ کو پتہ چاہے سردی ہے لیکن پھر بھی فریج کے بغیر چیزیں بڑی جلدی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بس اب یہاں پہ جیسا مجھ سے ہو سکا میں نے جلدی جلدی کر کے فریج کو صاف کیا ہے، اور چیزیں جلدی جلدی میں نے اس کے اندر آرگنائز تو بالکل نہیں کی، اس سے نا آپ سمجھیے گا، بس ٹھونسی ہیں اس کے اندر۔ اب آہستہ آہستہ میں انشاءاللہ تعالی اسے اچھے سے آرگنائز کروں گی، اور پھر ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ فریج کا اپنا آپ کو ٹور ضرور کرواؤں گی جب میری فریج جو ہے وہ آئیڈیل والی آرگنائزڈ ہوگی۔ تو ابھی فی الحال جیسا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ یوز ہوتی ہیں۔ میں اپنی فریج میں عام طور پہ بھی کتنی چیزیں بھر کے نہیں رکھتی کہ جیسے وہ میں ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کی جو فریج ہے وہ آئیڈیل والی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر چیزیں ٹوزی ہوتی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو ایکچول میں میرے پاس جو بھی تھا وہی میں نے اس کے اندر رکھا ہے، ابھی گروسری وغیرہ میں نے کی نہیں ہے اس ویک کی یہاں پہ جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی۔ تو بس وہی تھا، جو چیزیں پرانی فریج میں رکھی تھی وہ صاف کر کے میں نے اس کے اندر جلدی جلدی رکھی ہیں کہ کچھ خراب نہ ہو جائے۔ اور یہ کڈنی بینز اور چک پیس اور یہ جو ہیں کارنز ہیں بوائلڈ، یہ ساری چیزیں سلاد میں یوز کر لیتی ہوں۔ اور یہ ہے جی مشرومز ہیں، یہ جوس ہیں جو مطلب میں زیادہ تر پی لیتی ہوں، کبھی انار کا ہے اور آئی تھنک چیری کا، اور یہ دہی اور یہ چیز پڑا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ والے جو ڈرنکس ہیں یہ تو یہیں پہ پڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ سبزیاں اور یہ ساری چیزیں تو میں نے جسٹ رکھی ہیں کہ خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ فریج میں سے نکالی تھی تو اس کو دھوتے صاف کرتے مجھے ٹائم لگ گیا، دوسری فریج میں سے جب میں نے نکالی ہیں وہ اٹھوائی، اس کو صاف کیا اور پھر ٹائم لگ گیا، تو میں نے کہا جلدی جلدی رکھ دوں، بلکہ ٹھونس دوں چیزیں اس کے اندر کہ وہ خراب نہ ہو۔ اب جو ہے وہ ان کو میں تھوڑا آرگنائز کر کے رکھوں گی، اور یہ آدھا ٹماٹر جو میں نے یوز کر لیا تھا اور آدھا میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور آج میرا ارادہ بھی ہو رہا ہے کہ میں گھیا کدو جو ہے وہ بنا لوں، کیونکہ وہ 2-3 دن ہو گئے تو اسے مجھے لائے ہوئے، اور یہ فروزن سیکشن بھی تقریباً خالی ہی ہے، یہ تھوڑی بہت فش بچی ہوئی تھی، اور یہ گرین انینز تھے، اور یہ کچھ کٹلیٹس پڑے ہیں، یہ بیری ہے، مطلب اس کا جو پلپ ہوتا ہے نا، اور یہ کہنا کہ کباب ہے، نہیں چکن پاپس ہیں، یہ 2 ڈبے بچے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی بس ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہے کہ میری فریج میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے عام روٹین میں میرے پاس، تو یہی ہوتا ہے۔ میں اتنا بھر بھر کے نہ تو گروسری اس طرح سے کرتی ہوں، ویک کی گروسری کرتی ہوں سبزی فروٹ والی، اور چیزیں بھی یہی میں یوز کرتی ہوں۔ ہاں، چیزوں کو آگے پیچھے جو ہوئی ہیں وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فریج چینج کی ہے،
تو وہ نیچے والا کھانا آپ کو خالی نظر آ رہا ہے نا، یہ مجھ سے کھل نہیں رہا ہے. دھو لیا ہے میں نے، اس کو صاف کر لیا، لیکن یہ کھل نہیں رہا ہے. اب میں اس کو کیسے کھولوں اور اس کے اندر ساری چیزیں دوبارہ اس کو سیٹ کروں اچھے طریقے سے. وہ ویجیٹیبل سٹوریج والا جو ہے وہ خانہ ہے نیچے، تو وہ کھل نہیں رہا تھا، ایسا بند ہوا نا. تو جلدی اس کو میں نے فریج کو صاف کر کے چیزیں اس کے اندر جو رکھی ہیں. تو یہ جو والے ڈرنکس ہیں نا، یہ ان کی تو یہ ٹھیک جگہ ہے. یہاں پہ یہ میں رکھوں گی، مطلب یہ چھوٹی باٹلز، اوپر بڑی باٹلز. اور یہ دیکھیں، یہ ٹماٹر میں لے کر آئی تھی 1-2 دن پہلے، تو وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے جس ٹائم رکھ دیں کہ خراب نہ ہو جائیں. تو جی میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جو لوگ نئے ہیں. اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے. اور ویڈیو کو جو ہے وہ پورا اینڈ تک دیکھا کیجیے. تو بس یہ جو آپ کو یہ ابلے ہوئے جو چھلی کے دانے، جنہیں ہم مطلب کارن، یہ والے، یہ سلاد کے اندر بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے. میں سلاد میں کبھی ہسبینڈ کو بھی بہت پسند ہے، تو وہ میں اس طرح سے ڈال لیتی ہوں. اور دہی یہ جو ہے یہ کپ والی میں یوز کرتی ہوں، کیونکہ وہ صحیح رہ جاتی ہے، جتنی آپ کو چاہیے ہوتی ہے یوز ہو جاتی ہے 1 ویک میں. تو وہ بڑی بالٹی بھی ملتی ہے، بڑا پیک بھی ہوتا ہے، 1/2 kg کا بھی ہوتا ہے. تو لیکن ہمارا اتنا نہیں ہے، میری بیٹی کھاتی ہے، میں دہی نہیں کھاتی. تو اس وجہ سے بس پکوڑیاں وغیرہ جو بنتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، رائتہ وغیرہ، چٹنی، اس میں یہ یوز ہو جاتی ہے. اور یہ چکن تھا، اور اس کے ساتھ بھی ابھی میں نے کرنا ہے، اس کو بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ ابھی یہ بننے والا ہے، کیونکہ یہ پورا ابھی سکن والا ہے، بنا ہوا گوشت نہیں ہے. ہم لوگ ویسے یوزلی تازہ لیتے ہیں، لیکن اس دن ہمیں لیٹ ہو گیا تھا تو ہم پھر یہی والا لے آئے. میں نے 1-2 آرگنائزرز بھی لے کر آئی ہوں فریج میں رکھنے کے لیے. تو اب میں وہ سوچ رہی تھی کہ ان کو میں کہاں پہ ایڈجسٹ کروں. ابھی فروٹ بھی لانے والا تھا، سبزیاں بھی، اور ظاہر ہے ساری چیزیں گروسری میں ہی آنی تھی. تو ابھی جو تھا بس وہ میں نے سیٹ میٹ کر کے رکھ دیا تاکہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں. تو آرگنائز تو پھر ان کو بندہ بعد میں بھی کر لیتا ہے. تو بس فی الحال میرے پاس یہ پالک پڑی تھی، تھوڑا انار تھے، اور یہ گھیا کدو پڑا تھا، اور سویٹ کارنز تھے، وہ بھی مجھے اس ہفتے. اور ساتھ میں چیک کر لیتی ہوں کہ کیا کچھ موجود ہے، اور اس کو پھر آپ ٹک کرتے جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ نے لانا کب ہے. مطلب عموماً بھی گروسری کرنے سے پہلے میں نے اپنے فریج کو دیکھ لینا ہوتا ہے. تو میرے پاس دیسی گھی بھی ہے جو میری امی نے بھیجا تھا پاکستان سے. تو اور یہاں سعودیہ میں نا، جب آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو یقین کریں اتنا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے آپ سارا سامان یہیں پہ چھوڑ دیں، اور اتنے پیسوں میں آپ جا کے نیا بھی لے سکتے ہیں. تو اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ جو پہلے والا سامان ہوتا ہے، مطلب جو افورڈ کرتے ہیں، کیونکہ سامان کو لے کے جانے پہ بھی اتنا، مطلب سامان کو ساتھ کیری کرنے میں، اس کو اپلوڈ کرواتے ہو تو اس کا بھی اتنا ہی خرچہ آ جاتا ہے جتنا آپ دوسرے سٹی میں جا کے وہاں سے نئی چیزیں لے سکتے ہیں. تو ہم لوگ بھی جب ہم نے گھر جدہ سے شفٹ کیا تھا یہاں پہ، تو اپنا سارا سامان جو تھا وہ یہاں مطلب وہاں پہ ہم نے دے دیا تھا کسی کو. تو بس ہم سوٹ کیسز لے کر آئے تھے، اپنے کپڑے اور سب، باقی ہم نے سب کچھ یہاں پہ نیا بنایا تھا. اور خیر نیا تو نہیں، وہاں پہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہی لیا تھا، اور یہاں پہ بھی آ کے ہم نے سیکنڈ ہینڈ ہی ہراج سے ہی سب کچھ لیا تھا. تو وہ اچھا اور آپ کو مل جاتا ہے. اور کسی نے میری ہراج سے آپ کو سب سستا اور اچھا مل جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ میں، آپ پورا گھر سیٹ کر سکتے ہیں. اور کسی نے اگر میری ہراج والی ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.